سب سے اہم چیز جو ہے وہ کسی چیز کو شروع کر دینا نہیں ہے، بلکہ اس چیز پر چلتے رہنا ثابت قدمی سے، یہ ہے جو اصل بنیاد ہے۔ اللہ تعالیٰ ماتا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور پھر اس پر جم گئے، اس پر استقامت سے چلتے رہے۔ تو حتیٰ کہ ایمان بھی اس وقت تک فائدہ مند نہیں ہے کہ جب تک آدمی ایمان لانے کے بعد اس پر باقاعدہ مستقل چلے نہ۔ ایمان کے بعد عمل ہے، کوئی بھی عمل ہے، آدمی ایک وقت کرنے کے بعد چھوڑ دیتا ہے تو اس عمل کا بھی فائدہ نہیں ہوتا۔ فرائض تو ہمیں کرنا ہی کرنا ہوتے ہیں، حتیٰ کہ نوافل بھی، نفل چیزیں بھی اگر چھوڑ دی جائے کرنے کے بعد تو اس کو بھی ناپسند کیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عمر کو فرمایا لا تکن مثل فلان کان یقوم اللیل ثم ترک قیام اللیل، کہ فلاں آدمی کی طرح نہ ہو جانا کہ جو رات کو تہجد پڑھتا تھا، قیام کرتا تھا، پھر اس نے وہ قیام کرنا چھوڑ دیا۔ حالانکہ تہجد کیا ہے؟ نفل ہے، لیکن اس کے باوجود اس کو چھوڑ دینے پر آپ نے اس کی مذمت کی، اس کو ملامت کی اور اس چیز کو اچھا نہیں سمجھا۔ تو شیطان کی ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ کسی بھی نیکی کے کام کی طرف بندے کو آنے ہی نہ دے۔ اگر بندہ آگے ہے، اب اگلی کوشش اس کی یہ ہوتی ہے کہ اس کو کس طرح سے اسے ہٹائے۔ اگرچہ عام نیکی بھی عبادت کیوں نہ ہو، اس سے بھی شیطان کی بڑی کوشش ہوتی ہے ہٹانے کی، اور خصوصاً آپ جس رستے پر چلے ہو، علم کا رستہ، یہ تو شیطان کے خلاف بہت بڑا مارکا ہے، سمجھے نا؟ شیطان کے خلاف بہت بڑا کام ہے۔ آپ کہیں کسی کونے میں بیٹھ کر اللہ اللہ کرتے رہو، شیطان وہ بھی نہیں چاہتا، لیکن شیطان کو اس اللہ اللہ کرنے والے سے اتنا خطرہ نہیں جتنا آپ سے ہے۔ آپ سے کیوں ہے؟ کیا خیال ہے؟ آپ سے اس کو خطرہ یہ ہے کہ آپ علم سیکھ کر شیطان کے بہت سے ہتھ کنڈوں سے نکل جاؤ گے، اور بلکہ یہ علم آپ آگے بھی سکھاؤ گے، اور شیطان اس کے رستے یہیں پر بند ہوتے ہیں۔